Joel wears boots every day, no matter what the season. Joel روزانہ جوتے پہنتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ موسم کس طرح کا ہو. That's because he does chores every night after school and for several hours on weekends. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کا کام کاج کرتا ہے ہر رات اسکول سے فارغ ہونے کے بعد, اور کئی گھنٹوں تک چھٹیوں کے دنوں میں بھی کام کرتا رہتا ہے. The chores are boot work, hard, heavy and sometimes dirty. جول کے روزمرہ کاموں میں زیادہ تر بوٹ کا استعمال ہوتا ہے, اور یہ کام سخت, بھاری اور بعض اوقات گندے کام ہوتے ہیں. The daily chores that Joel does help run the farm and help support the family. جول کے روزمرہ کاموں سے کھیت کی تیاری میں بھی مدد ملتی ہے, اور اس سے گھر کا خرچہ بھی چلتا ہے. Joel is a teenager, but he does the work of an adult. جول 13 سے 19 سال کا ایک بچہ ہے, لیکن کام جوانوں کی طرح کرتا ہے. Unlike most families where the parents alone make the money, farm families work together. دوسرے خاندانوں سے بالکل الگ, جہاں صرف والدین پیسے کماتے ہیں, کاشتکار لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں. Each child's labor is not only important to the family's well-being, it is essential. ہر ایک بچی کی محنت نہ صرف خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے اہم ہے, بلکہ یہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. Hollands operate a self-sufficient farm, typical of many in the Corn Belt. کارن بیلٹ یہاں پر یہاں سٹی کا نام ہے, تو کارن سے مطلب یہاں جو وغیرہ نہیں ہے. ہالینڈز ایک خود مختار کھیت چلاتے ہیں, جو کہ کارن بیلٹ میں ایک روایتی کھیت کی طرح ہے. They raise livestock, cattle and a few sheep. وہ مال مویشی اور چند بیڑے پالتے ہیں. In each herd they keep some females to replenish the stock. اور ہر ایک ریوڑ کے جھنڈ میں وہ ایک مادہ پالتے ہیں تاکہ مویشیوں کی نسل چلتی رہے. The rest of the animals are sold for slaughter and land on America's table as beef and lamb. اور باقی جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے بیچ دیا جاتا ہے, اور یہ امریکہ کے ہوٹلوں میں بڑے اور چھوٹے گوشت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. The Hollands grow virtually all the food their animals need: corn, oats and hay. ظاہری طور پر ہالینڈ کے لوگ وہ تمام فصلیں اگاتے ہیں جن کی ان کے جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے. اس میں مکئی, جو اور بوسا یعنی گھاس شامل ہوتی ہے. They sell the surplus, though most of their money comes from selling the animals themselves. وہ ضرورت سے زیادہ اناج کو بیچ دیتے ہیں, تاہم ان کا زیادہ تر پیسہ مویشی بیچنے سے ہی آتا ہے. To run a farm like this, farmers have to have many skills. اس طرح کا کھیت چلانے کے لیے کسانوں کو کئی مہارتیں حاصل کرنا پڑتی ہیں. They have to be machine operators, driving immense and powerful vehicles. انہیں مشین چلانے کا فن آنا چاہیے تاکہ وہ بہت بڑی اور طاقتور گاڑیاں چلا سکیں. They have to be mechanics, repairing them. انہیں کاریگر بھی ہونا چاہیے تاکہ ان مشینوں کو ٹھیک کر سکیں. Husbandman, raising livestock. ماہر کاشتکار, مویشی پالنے والی. Veterinarians, tending them when sick. Agriculturalists, growing food on a large scale. And business people, managing like Joel's father, a farm operation worth nearly $1 million. جانوروں کے معالج, جب وہ بیمار پڑ جائے تو ان کا علاج کر سکے. ماہرین زراعت, تاکہ بڑے پیمانے پر خوراک اگا سکے. اور کاروباری لوگ بھی ہونا تاکہ جول کے باپ کی طرح $10 لاکھ کے فارم کو سنبھال سکے. As Joel works on the farm, he is all these workers. جب جول کھیتوں میں کام کرتا ہے تو اسے یہ سب مہارتیں حاصل ہے. Yet he is a boy still, and like an apprentice, continues to learn new skills. بہرحال وہ ایک چھوٹا بچہ ہے, اور بالکل ایک شاگرد کی طرح وہ نئی مہارتیں حاصل کرنے میں مصروف رہتا ہے. Joel takes his learning seriously because his goal is to become a farmer. جول اپنے ہنر مطلب سیکھنے کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ وہ ایک کسان بنے. He is extremely alert and watchful like a cat.
وہ انتہائی محتاط اور چاق و چوبند ہے، بالکل ایک بلی کی طرح. Even when not actively involved in a chore, Joel can readily answer any question about what is going on. اگر وہ کسی کام میں حصہ نہیں لے رہا ہو تب بھی جول بڑی آسانی کے ساتھ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے گرد ہو رہی ہوتی ہے. He listens as his dad counsels a seed customer in the kitchen, as his brother Terry consults a vet about recent death in his hog herd. وہ اپنی والد کی باتوں کو سنتا ہے جو کچن میں گاہکوں کو بیج کے بارے میں مطمئن کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بھائی ٹیری جو ایک جانوروں کے ڈاکٹر سے اپنے حالیہ سور کے اموات پر مشورہ کر رہا ہوتا ہے. As his older brothers discuss soil planning while they mend a fence. اس کے بڑے بھائی جو کھیت کی مٹی کے بارے میں مشورہ کر رہا ہوتا ہے جبکہ وہ کھیت کے گرد جنگلہ مرمت کر رہے ہوتے ہیں. Knowledge seems to be constantly seeping, sometimes flowing into Joel's mind. علم جول کے دماغ میں مسلسل ٹپکتا ہوا اور بعض اوقات بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مطلب وہ بہت زیادہ علم حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے. Joel is the youngest of Ed and Betty Holland's 6 children. Only he and his brother, Marty, 16, still live at home. جول سب سے چھوٹا ہے ایڈ اور بیٹی ہالینڈ کے بچوں میں سے. صرف جول اور اس کا بھائی مارٹی جس کی عمر 16 سال ہے ابھی تک اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، مطلب اپنے والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں. 2 other brothers, Bill and Terry, come home each day to eat meals with the family. Bill and Terry run neighboring farms. اس کے 2 بھائی بل اور ٹیری ہر روز گھر آتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے. بل اور ٹیری نے قریب کھیت کرائے پر لیے ہوئے ہیں. Each has his own livestock herd, but they farm their land collectively with their father. ہر ایک کے پاس اپنے مال مویشی ہے لیکن وہ اپنے کھیتوں میں کاشتکاری اپنے والد کے ساتھ مجموعی طور پر کرتے ہیں. 2 other children, Kevin and Kathy, do not live at home. 2 اور بچے جن میں ایک کا نام کیون اور دوسرے کا نام کیدی ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر میں نہیں رہتے. This year, Kevin, 22, will graduate from college in Chicago. اس سال کیون جو 22 سال کا ہے شکاگو کالج سے اپنی پڑھائی مکمل کر لے گا. He will be the 4th college graduate among the Holland children. کالج کی تعلیم مکمل کرنے والا ہالینڈ فیملی کا یہ چوتھا بچہ ہوگا. We insist they all go to college and get a taste of what it's like off the farm, says Betty. ہم اس بات کی پرزور حمایت کرتے ہیں کہ ان سب بچوں کو کالج جانا چاہیے اور کھیتوں سے باہر زندگی کیسی گزرتی ہے اس کا مزہ بھی لینا چاہیے. بیٹی کا کہنا ہے Then if they want to come back to farming, that's fine. اگر اس کے بعد وہ دوبارہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. Kathy, 24, is the oldest child and the only daughter. کیدی جو 24 سال کی ہے ان میں سے سب سے بڑی عمر والی ہے اور واحد بیٹی ہے، مطلب واحد لڑکی ہے. She is now a Roman Catholic nun doing graduate study in Dubuque, Iowa. اب وہ رومی کیتھولک راہبہ بن چکی ہے اور ڈوبیک آئیووا میں اپنی گریجویشن کر رہی ہے. But like her brothers, she grew up farming and she still misses it. لیکن اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہوئے جوان ہوئی اور اسے اب بھی یہ سب کچھ یاد آتے ہیں. Kathy called this May during her final exam and said, I'd give anything to be plowing instead. اس مئی کے مہینے میں کیتھی نے کال کیا اپنے امتحان کے دوران اور کہا ہل چلانے کے لیے میں اتنے بےتاب ہوں کہ میں سب کچھ قربان کر سکتی ہوں. As the youngest, Joel has at times had more farming teachers than he's wanted. سب سے چھوٹا ہونے کی بنا پر جول کے پاس اتنے زیادہ کھیتی باڑی کے استاد ہوتے ہیں جتنے اس نے کبھی چاہے بھی نہیں تھے.
One night he sat at the kitchen table listening to his dad and brothers talk about the rewards of farming. ایک رات وہ باورچی خانے میں میز کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور اپنے باپ اور بھائیوں کی کاشتکاری کے فوائد کے بارے میں گفتگو سن رہا تھا. It's a good independent life, said Bill. You're your own boss. یہ ایک اچھی اور خود مختار زندگی ہوتی ہے، آپ خود اپنے مالک ہوتے ہیں، بل نے کہا.